لیکن حضرات محترم، آج کے انسان کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ آج کے انسان کو اپنی حیثیت سے ہٹ کر بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسی لیے اس انسان کو سمجھانے کے لیے، اس انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس مسلمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں ایسی باتیں بیان فرمائیں جو اس کی شایان شان اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے، جیسے عام طور پہ اگر سوال کیا جائے کہ بھئی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ بھئی شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے کسی اور کو سمجھنا، یا جیسے اللہ کے صفات ہیں ویسے کسی اور کے صفات کو سمجھ لینا، کسی اور کے صفات کے بارے میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور بھی شرک کی باتیں آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ دو باتیں سمجھتے ہوئے چلیے۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے لیے اور دو الفاظ بتلائے جاتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ابدی ہے، یعنی ازل سے ہے، ابد تک ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کا برتھ ہے نہ اس کا ڈیتھ ہے۔ وہ برتھ سے بھی پاک ہے، وہ ڈیتھ سے بھی پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا ہے کہ وہ کب سے ہے، وہ کب سے ہے سوال ہی نہیں کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی شروعات ہی نہیں ہے، اس کی شروعات ہی نہیں ہے۔ یہ قدیم کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے حادث۔ قدیم کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ حادث۔ حادث وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، وہ حادث ہے۔ تو اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا دو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ حادث ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آسمان حادث، زمین حادث، ہوا حادث، پانی حادث، آگ حادث، اندھیرا حادث، اجالا حادث، پستی حادث، بلندی حادث، مشرق مغرب شمال جنوب، درخت شجر حجر، چاند سورج، آسمان زمین، ہر شے، حتیٰ کہ جنت دوزخ، انبیاء انسان جانور، ہر شے ذرہ ذرہ حادث ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایک دور تھا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ پستی، نہ بلندی، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مکان، نہ لامکان، کوئی شے نہیں تھی۔ وقت بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، پلیس بھی نہیں تھی، نہ عرض نہ طول، کوئی شے نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات تھی ہی نہیں، بس اس کا حسن تھا، اس کا جمال تھا، وہ قادر تھا، مقدور شے نہیں تھی، وہ مالک تھا، مملوک شے نہیں تھی، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں تھی، وہ رب ہے، پالنے والا ہے،
لیکن پلنے والی چیز نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ وقت آنے والا ہے، کل من علیہا فان، کہ اب تو یہ ساری کائنات کا نظارہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر یہ سارے نظارے فنا ہونے والے ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین آسمان پہاڑ سب کچھ فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگے سور کی آواز سے، اور پھر فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، اور آسمان بھی فنا ہو جائے گا، زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ اب انسانوں کا تو شمار ہی نہیں ہے اس کے اندر، سب ختم ہو جانے کے بعد انسان کہاں رہیں گے؟ انسان تو ابتدا ہی میں فنا ہو چکے ہیں۔ جب سب چیزیں فنا ہو جائیں گی پھر وہ وقت آئے گا جب وقت نہیں تھا، پھر وہ دور آئے گا جب دور نہیں تھا، پھر وہ سمے آئے گا جب سمے نہیں تھا، پھر وہ حال آئے گا جب حال ہی نہیں تھا، بس باقی اللہ کی ذات، اللہ ہی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔